نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غفلت جو کہ اصلی کام ہے، کر کچھ تو بھی مشقت دین کی، بس پھر آرام ہی آرام ہے۔ قابل احترام سامعین و ناظرین حضرات، میرے بزرگوں، بھائیوں اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ محمد اسماعیل ایک بار پھر آپ کی خدمت میں رحمان کی رحمت کے عنوان سے حاضر ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، جس ذات نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اس موضوع پر بات کی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ناظرین اور سامعین حضرات بھی ماشاءاللہ اس موضوع سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ مسنون دعاؤں کے متعلق ہے، یہ موضوع، یہ ٹاپک رحمان کی رحمت، اور دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ بہت بڑا ایک سرمایہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے سنا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ شفا ہے، یہ بہت عظمت والی آیت ہے۔ اور ہاں، یہاں یہ بات بھی میں منشن کر دوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب گئے تو عرش بری سے آپ کو کچھ تحائف ملے، ان میں سے یہ ایک سورۃ فاتحہ بھی ہے، اور انہی میں سے یہ اللہ کا ایک فرمان بھی ہے کہ جس نے کتنی بھی برائیاں کیوں نہ کی ہوں اور اللہ کے ساتھ اس نے شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور معاف کر دیں گے، یعنی گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد آخر کار اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجیں گے۔ اور تیسرا بڑا تحفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ تو یہ بڑے تحائف ہیں اور بڑے ہدایہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے عرش بری سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ایک حدیث یہاں ایک جو ہے وہ مسنون دعا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ قرآن کریم کی جو ہے وہ دعا میں نے بتائی ہے، اور ایک حدیث مبارک سے بھی میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں۔ ایک آدمی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عمر رسیدہ تھا، اور اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، جو آتا ہے خرچ ہو جاتا ہے، بہت میں مفلوق الحال ہوں، معاشی لحاظ سے میں بہت کمزور ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی دعا بتائیں کہ میں وہ دعا پڑھوں اور اللہ تبارک و تعالی مجھے غنی کر دے۔ تو میں سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ معمولی نہیں ہیں،
یہ بہت بڑا ہتھیار ہیں. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صرف ان دعاؤں کو دنیا کی مقصد کے لیے نہ اسے جو ہے وہ صرف دنیا کے مقصد کے لیے یا دنیا کے حصول کے لیے اس کو استعمال نہ کریں. ویسے دعا جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے اور منع بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دین بھی مانگیں, دنیا بھی مانگیں, کیونکہ آپ یہ مشہور دعا پڑھتے رہتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو دین و دنیا کی اس میں بھلائی ہے, کیونکہ ہمارا جو نظام اسلام ہے, ہمارا جو دین ہے, وہ اس سے نہیں روکتا کہ آپ دنیا نہ حاصل کریں یا اللہ تعالیٰ سے دنیا کا سوال نہ کریں. ضرور دنیا کا سوال کریں, لیکن دین سے بھی آپ جڑے رہیں, دین سے بھی آپ محبت رکھیں, کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی دین سے آپ جڑے رہیں گے اور دین کو سیکھتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی مدد کریں گے. اور یاد رکھ لیں, علم حاصل کرنے کے لیے آپ جو وقت لگاتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا, وہ ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دوسرے کام میں برکت ڈال دیتے ہیں. آپ یہ ضرور تجربہ کیجئے میری ان باتوں پر, آپ ضرور اس کو مشاہدے میں لے آئیے اور انشاءاللہ آپ مفید پائیں گے اور انشاءاللہ آپ اپنی کامیاب زندگی گزاریں گے. دین سیکھنے کے لیے انشاءاللہ جتنا بھی آپ ٹائم دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالیں گے. ہاں, تو بات چل رہی ہے اس آدمی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں مفلوق الحال ہوں, مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں, کوئی ایسی دعا بتائیں کہ میں دولت مند ہو جاؤں, مالدار بن جاؤں. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ دعا پڑھا کر. سن لیجیے آپ, بخاری شریف کی یہ آخری حدیث بھی ہے جس میں یہ دعا جو ہے وہ موجود ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یعنی استغفر اللہ کو ان کلمات طیبات کے ساتھ ملانا ہے, شامل کرنا ہے. اور ویسے بھی آپ یہ دعا اگر اکیلے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, 3 یہ کلمات ہیں, اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں اور ان کا بہت وزن ہے. اللہ کو پیارے بھی ہیں اور ان کا ایک بہت وزن ہے. سبحان اللہ. تو بات چل رہی ہے کہ یہ کلمات جو ہے اگر آپ ان کو اس طرح پڑھیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے, یعنی طلوع فجر ہو یا صبح صادق ہو, تو اس وقت جو ہے آپ اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھیں, یعنی ایک تسبیح پڑھیں آپ. تو پھر میں دہرا دیتا ہوں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, یعنی صبح کے وقت اس کو پڑھنا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ دوسرے وقت میں نہیں پڑھ سکتے, لیکن بہترین وقت جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو صبح کے وقت پڑھیں. اور اگر ہو سکے تو 2 سنتیں پڑھ لیں, اور فرض کے درمیان کا جو وقفہ ہے, یعنی 2 رکعت جو فرض نماز پڑھی جاتی ہے فجر کی, اور پہلے 2 سنتیں ہم پڑھتے ہیں, تو درمیان کا یہ جو پیریڈ ہے, یہ جو ڈیوریشن ہے, دورانیہ ہے, اس میں آپ اس دعا کو جو ہے وہ مکمل کریں, یعنی 100 دفعہ تسبیح پڑھیں. تو اس بزرگ نے, اس اللہ والے نے اس عمل کو شروع کیا اور کچھ عرصے کے بعد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. سبحان اللہ. بہت ہی خوش تھا, اس کے اندر بہت ہیپینس تھی, بہت خوش تھا. کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے
اس وظیفے کو اپنایا ہے، اس پر عمل کیا ہے، میں مالدار بن گیا ہوں، اتنا مالدار بن گیا ہوں کہ گھر میں مال رکھنے کی جگہ نہیں ہے، گھر بھرا پڑا ہے، کوئی ایسی جگہ خالی نہیں کہ میں اس مال کو کہاں رکھوں۔ سبحان اللہ، یہ وظائف کی برکت ہے۔ اور پھر اسی صحابی رسول نے پھر اس وظیفے کو اپنے رشتہ داروں کو بھی جو ہے وہ ڈیلیور کیا، یہ میسج ڈیلیور کیا، اس میسج کو پہنچایا، اور اس طرح جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا وہ کامیاب ہو گیا اور اللہ نے اسے مالدار بنا دیا۔ میری بہنیں، میرے بھائیوں، انسان ہاتھ دھر کر بیٹھا نہ رہے۔ قرآن ہمیں اس سے منع کرتا ہے، حدیث ہمیں اس سے روکتی ہے۔ آپ حرکت ضرور کریں، حرکت میں برکت ہے۔ آپ سیدنا مریم علیہ السلام کے بارے میں واقعہ سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اے مریم، آپ اس کھجور کے تنے کے ساتھ جو بیٹھی ہیں، یہ خشک تنا ہے، اور آپ اس کو ذرا ہلائیے اور پھر دیکھیں گی آپ کہ کیسے تر و تازہ کھجوریں ہم بھیجتے ہیں، اتارتے ہیں اس درخت سے۔ یعنی یہ جو ہے حرکت ہے، حرکت میں برکت ہے۔ انسان صرف وظائف پر ہی انحصار نہ کر لے بلکہ محنت بھی کرے، اپنی سوچ کو بھی صحیح جگہ پہ لگائے، اور جو لوگ سمجھدار ہیں ان سے مشورہ بھی لے، مشورے میں بھی برکت ہے، اور پھر عمل بھی کرے، وظیفہ بھی کرے، دعا بھی کرے، تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا، اس کی زندگی بہت بہترین گزرے گی، اور انشاءاللہ شاہراہ زندگی پہ وہ دوڑے گا اور کامیاب اور کامران سمجھا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے جہاں ہم وظائف پڑھتے ہیں اور وہاں ہمارا جو ہے ایمان بھی وہ مضبوط ہو کہ اللہ نے ان وظائف میں کیا برکت رکھی ہے۔ تو بات چل رہی ہے کہ احادیث میں ہمیں جو ہے وہ کیا ذخیرہ ملتا ہے وظائف کا، تو ایک اور بھی میں اسی موضوع کے ریلیٹڈ ایک بات ہے تو وہ بھی آپ بھائیوں تک میں پہنچا دوں۔ وہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی طرح ایک اور شخص نے بھی اسی طرح کا ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں بڑی غربت ہے، بڑی تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، کلاشی ہے، ضروریات ہاتھ میں نہیں آتی، کوئی سرمایہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بہنیں نوٹ فرما لیں، میرے بھائی نوٹ فرما لیں، سامعین و ناظرین نوٹ فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر کی طرف جاؤ اور دروازے کے پاس پہنچو اور دروازے کو آپ کھولتے ہیں، تو جیسے ہی کھولیں تو السلام علیکم کہیں۔ کیا کہیں؟ السلام علیکم۔ خواہ گھر میں کوئی آدمی ہے یا نہیں ہے، گھر میں کوئی آدمی ہے یا نہیں ہے، کوئی فیملی رہتی ہے یا نہیں رہتی، السلام علیکم کہیں۔ اور اس کے بعد کیا کریں؟ 100 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں۔ سبحان اللہ، سورت اخلاص جو ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت اخلاص ہے۔ اور اگر آپ 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو قرآن کریم کے پورا کرنے کا اجر آپ پا لیتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے اس میں ذخیرہ رکھا ہے نیکیوں کا اور حسنات کا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہوں تو سلام کرنے کے بعد 100 مرتبہ سورت اخلاص جو ہے وہ پڑھنی ہے، اور جب آپ پڑھ لیں
اور پھر اللہ کی تعریف بیان کریں اور مجھ پر درود بھیجیں اور پھر دعا کر لیں اپنے لیے، اپنی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ تیری تنگ دستی کو دور کر دیں گے۔ تو اس صحابی رسول نے بھی یہ وظیفہ جو ہے وہ اپنایا اور اس عمل کو دہرایا، اللہ نے اسے بھی کامیاب کر دیا۔ ہاں، یہ بات میں ضرور بتا دوں کہ میری بہنیں، میرے بھائی، صرف ایک روز یہ وظیفہ نہ استعمال کریں بلکہ کنٹینیو کرتے رہیں۔ اگر پورے ہفتے میں 7 دن نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتے میں 3 دن کر لیں۔ اگر اس قدر بھی گنجائش نہیں ہے تو ہفتے میں ایک بار ضرور کر لیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ اور انشاءاللہ ہاں، یہ بات بھی بتا دوں، اور جب بھی آپ دعا کریں تو اس میں یہ بھی تھوڑا سا مینشن کر لیں کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے مالدار بنا دیا تو میں لوگوں کی خدمت کروں۔